بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محتشم، آج کا جو ہمارا خطاب ہے اس کا موضوع ہے درود پاک کیا ہے، جو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں وہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، الصلاۃ علی النبی جی کیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے ثمرات اور اس کے برکات کیا ہیں۔ بات ہم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک نے تمہید کے طور پر میں یہ عرض کر دوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، اور سلام پڑھا کرو کثرت کے ساتھ۔ اب یہ اسی موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ جو ہے، ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں نا، یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔
لیکن آج ہم نے بتانا یہ ہے کہ اللہ کون سا درود پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ہم تو پڑھتے ہیں یہ اللہم صلی علی، اللہ نے تو نہیں کہنا اللہم صلی علی، کیوں بھائی یار بولو تو صحیح، اللہ نے نہیں کہنا، اس نے نہیں کہنا۔ اس لیے آج ہم اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا، بہت سے ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو بھی نہیں پتا کہ رب تعالیٰ کون سا درود پڑھتے ہیں۔ بس ہم اس کے اوپر بات کریں، ذرا توجہ فرمائیے۔ یہ جو حکم اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ اپنی نوعیت کا واحد حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی ہے، پہلے خبر دی ہے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھیے، کہیں قرآن پاک میں ایسا کوئی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ رب پہلے حکم دے، پہلے خبر دے۔ پہلے دیا اللہ نے خبر اور بعد میں امر دیا ہے۔ پہلے خبر دی اور بعد میں امر دیا ہے۔ پہلے یہ بتایا ہے، یہ خبر دی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں خود درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی میرے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ کیا خبر دی اللہ نے؟ کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے اور درود پڑھتے ہیں۔ یہ خبر دے کر اس کے بعد ہمیں امر دیا، ہمیں حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے لوگوں، میرے محبوب پر تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ حکم قرآن پاک میں اپنی نوعیت کا یونیک حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمارے لیے حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہے نا؟ لیکن رب تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ تم بھی نماز پڑھو، اور اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کی حکم کا ماننا پڑھنا وہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے؟ نہیں نہ کرتا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس نے حکم دیا، اور بہت سے حکم، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ۔ اب یہ حکم آ گیا کہ اللہ کے گھر کا حج کیا کرو، اللہ کے گھر کا حج کیا کرو۔ اب اللہ تو حج نہیں کرتا ہے، یہ باتیں میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ سو تم حج کرو۔ پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا، آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم روزے بھی رکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بھی روزے رکھتا ہے۔ یہ جتنے حکم ہیں ہمارے لیے، اللہ نے کہا کہ تم روزے رکھو، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی روزے رکھتا ہوں، نہ میں رکھوں گا۔ یہ توحید و رسالت کے 4 موٹے موٹے ستون ہیں، رسالت کے 4 موٹے ستون ہیں جن پر اسلام قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔
کسی بھی عبادت کا حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ خود بھی کرتا ہوں، کہا کہیں نہیں کہا۔ یہ واحد حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سنت، اور پھر اس کا عمل ہے، اس کا عمل ہے، عمل کے بعد پھر حکم اور امر ہے۔ یہ درجہ اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات توجہ سے سنیے، اللہ تعالی کے دین کی ساری تعلیم نفی شرک پر ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے نام میں، اس کے کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ہر جگہ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے کام کی نفی کی ہے۔ آپ جو بھی کسی عالم کو سنیں گے، کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، وہ یہ ضرور کہے گا کہ شرک نہیں کرنا، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ایسا عمل ہے، یہ ایک عمل ایسا ہے، اس میں ہر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور اللہ نے ہر کو اپنا شریک بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ ہر جگہ تو اس نے شریکوں کی نفی کی، ہر مقام پر فرمایا کہ بھائی شرک نہیں کرنا، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا وقت آیا، اس کام میں سب کو اپنا شریک بنا دیا۔ رب تعالیٰ نے اس کام کو ہر عمل سے جدا کر دیا۔ میں نے جو پہلے آپ کو آیت پڑھ کر سنائی کہ پہلے رب نے خود کام کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پھر بعد میں حق میں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ کثرت کے ساتھ درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ایسی نہ مجھے دیکھتے رہنا یار، بات سمجھ میں آئے تو پھر تو مزہ ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے، جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم یعنی نام کے ساتھ، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ۔ اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ایک خاص بات یاد رکھیں، جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے یعنی کسی فعل سے شروع ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایک زمانے کے لیے مشروط ہوتا ہے، ایک ٹائم کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ فعل کبھی بھی زمانے سے خالی نہیں ہوتا۔ جو بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے۔ ہر فعل یا تو فعل ماضی ہوگا، یا فعل حال ہوگا، یا فعل مستقبل ہوگا۔ ایک فعل جو ہے سارے زمانے پر کبھی بھی حاوی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب میں یہ آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں نے کھانا کھایا، مطلب پوچھتا نا کہ آپ نے کھانا کھایا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھایا۔ جب آپ نے کہا میں نے کھانا کھایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں۔ یا آپ یہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ حال ہے، کھانا کھا رہا ہوں حال ہے۔ اب آپ کھانا کھا رہے ہیں
اس بات کی ضمانت نہیں کہ آپ نے کل کھانا کھایا تھا، صبح کھایا تھا یا شام کو کھائیں گے یا نہیں کھایا تھا. یا آپ کہیں میں کھیلوں گا، میں کھیلوں گا. اب اس میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ کہیں پہلے بھی کھیلے تھے، ماضی والا صیغہ استعمال نہیں کریں گے. اب کھیل رہے ہیں یا نہیں، یا آپ کھیلیں گے. مستقبل میں جب جملہ فعلیہ ہو تو وہ کسی ایک زمانے کے لیے مشروط ہوتا ہے، وہ مکانوں میں زمانوں میں موجود ہو جاتا ہے. اگر جملہ اسم سے شروع ہو یعنی نام سے شروع ہو تو پھر اس میں کسی ایک زمانے میں بند ہونے کی شرط ختم ہو جاتی ہے، وہ مستقل ہو جاتا ہے، وہ سارے زمانوں پر حاوی اور محیط ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان بے شک کلمہ تاکید کے ساتھ و ملائکتہ اسم سے شروع کیا. اسم بھی اپنے نام کا، اسم سب سے بڑا اسم اور فعل بعد میں آیا، پہلے نام بعد. یصلون یہ جملہ اسمیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آپ درود بھیجتے ہیں. فرمایا اب یہ نہیں کہا کہ میں کب سے بھیج رہا ہوں، یہ نہیں کہا. فرمایا میں جب سے ہوں تب سے بھیج رہا ہوں، اور جب سے بھیجنے والا ہے ان اللہ، جب سے میں ہوں تب سے بھیج رہا ہوں. باری تعالیٰ کب تک بھیجے گا؟ فرمایا ان اللہ کو پڑھ لو جب تک میں رہوں گا میں بھیجتا رہوں. اب اللہ تعالیٰ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب تھا کب تک رہے گا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ تو مخلوق کو بنانے والا ہے، وہ ہمارا الہ ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا پڑھا جانا نہ اس زمانے کی ابتدا کسی کو معلوم ہے کہ کب سے اللہ پڑھ رہا ہے، اور نہ انتہا معلوم ہے کہ کب تک پڑھا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو اس کو جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.